قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 48۔ وہ وہیں کوریڈور میں ٹہلتا بیٹھتا اچھی خبر کا منتظر تھا۔ اس کی حالت پر سب نے زیادہ شدت سے پریحان کی زندگی کی دعا کی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مری تو سانس خانزادہ حدیر کی بھی بند ہو جائے گی۔ کچھ ایسی ہی بکھری حالت میں تھا۔ ڈاکٹرز کے اڑے رنگ اور حواس باختگی اس کے اعصاب چٹکھا رہی تھی۔ اس کا وقت کس اذیت میں گزرا تھا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر لمحہ سولی پر لٹک کے گزار دیا تھا۔ وہ پریئر روم میں جا کر سجدے میں گرتا رو پڑا۔ اللہ سے التجائیں کرتا، پریحان کی زندگی مانگتا، ضد لگاتا۔ جانتا تھا کبھی اللہ ہمارا شکر آزمانے کے لیے نواز دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے لے کر کتنا شکر ادا کرتا ہے، کبھی وہ اللہ لے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دے کر کتنا صبر کر سکتا ہے۔ اے اللہ دے کر آزما لے، شکر کروں گا مگر لے کر نہ آزمانا، کمزور ہوں، صبر نہیں کر پاؤں گا۔ وہ فریاد کرتا رہا اور 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے نے اس کی فریاد سن لی اور عطا کر دیا۔ 3 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے پریحان کی خطرے سے باہر آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ ابھی وہ بہتر نہیں ہوئی مگر اب خطرے سے باہر ہیں۔ کوشش کریں کوئی ٹینشن کی بات نہ ہو۔ ڈاکٹر نے سکھ کا سانس بھرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ بچ تو دراصل وہ گئے تھے۔ وہ سجدہ شکر بجا لایا تھا۔ اللہ نے ایک بار پھر اسے آزمائش سے نکالا تھا، ایک بار پھر احسان کیا تھا، نوازا تھا، کیونکہ اللہ کے ظرف کی، اس کی رحمت کی نہ کوئی حد تھی نہ پیمانہ۔ کمرے میں بستر پر پڑی پریحان کو دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ رنگت ایسی زرد جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو، بالکل سفید، خشک ہونٹ اور کمزور وجود۔ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اسے موت کے در سے واپس لایا گیا ہے۔ دواؤں کے زیر اثر آنکھیں بند تھیں۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس پر جھکتا، بے تابانہ اسے چومنے لگا۔ زرد کمزور ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے تو آنکھیں بھر آئیں۔ اس کمزور وجود میں زندگی بستی تھی اس کی، اس نرم لمس میں راحت تھی۔ آج زندگی کی نوید ملی تھی تو ہوش آیا تھا، ورنہ ان 3 دنوں میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا تھا، خبر تک نہ لی تھی، جانے کیسا تھا، کہاں تھا۔ 2 ماہ بعد وہ آفس سے گھر آتے ہی معمول کے عین مطابق اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ 1 ماہ پہلے وہ یونی سے فائنل دے کر فری ہوا تھا اور فری ہوتے ہی اس نے آفس جوائن کر کے حویلی جانے کی مشکل سے نجات حاصل کر لی تھی۔ کام کام اور بس کام۔ اب وہ پرانا عیسیٰ نہیں رہا تھا۔ خانزادہ کی ریکویسٹ پر اس کے گھر سے نہیں گیا تھا۔ ملازمین خانزادہ کے سمجھائے ہوئے تھے۔ گھر کے باہر سیکیورٹی تھی۔ گھر میں اس کے آتے ہی چائے پانی اور کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ جوتے کپڑے سب تیار ملتا تھا۔ وہ زندگی جی نہیں رہا تھا، بس گزار رہا تھا، اور یہ سب کیا کرایہ نہ ملے تو شاید وہ یہ کرنے کی تکلیف کبھی نہ اٹھاتا۔ حسن احمر اکثر اس کے پاس آ جاتے تھے، وقت دیتے، باتیں کرتے، مگر اب وہ بات کم کرتا تھا۔ سوچوں میں گم رہنا اور ہر چیز میں ہر جگہ پوروا کا عکس ڈھونڈنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ تلاش جاری تھی، امید باقی تھی، مگر اب وہ ہر دن پہلے سے زیادہ مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ سرد فروری کا اختتام چل رہا تھا۔ وہ نیچے فرش پر گھٹنوں پر بازو ٹکائے غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر بیٹھا تھا۔ کوٹ بیڈ پر پڑا تھا، ٹائی کھینچ کر گلے سے اتار کر بیڈ پر پھینک دی تھی۔ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، بال بری طرح الجھائے، سرخ ڈوروں والی آنکھوں میں نمی لیے بہت بکھرتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی بے بسی ایسا حملے آور ہوتی تھی کہ جی چاہتا زور زور سے چیخے، اسے پکارے، اور جب وہ سامنے آئے تو خود میں ہمیشہ کے لیے سمیٹ لے، پھر کبھی دور نہ کرے۔ وجود میں خالی پن اتر آیا تھا۔ اب تو گلے شکوے بھی بڑھ گئے تھے۔ پوروا سے اب لگنے لگا تھا وہ خود گئی ہے، مگر کیوں؟ اتنا برا لگتا تھا وہ اسے، یا اس کے رویے پر اتنی ناراض تھی کہ بنا بتائے چپ چاپ چلی گئی؟ اور اگر نہ ملی کالنگ ٹیوب پر خیال سے جاگا، ہمیشہ کی طرح حدیر کی کال تھی۔ باقی سب سے لڑ لیتا تھا کہ وہ پر ہر وقت کال نہ کیا کریں، مگر اس سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ روزانہ بلا ناغہ کال کرتا تھا۔ عیسیٰ ٹھیک ہو؟ سلام دعا کے بعد اس کا وہی پہلا نرمی سے کہا جملہ۔ عیسیٰ کو یہ سننے کی عادت ہو چکی تھی، اب تو سہارا سا مل جاتا تھا۔ بالوں میں انگلیاں الجھا کر سمیٹتے ہوئے پریشانی سے پیچھے کی اور آہ بھری، میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ اس کی یاد آتی ہے بہت۔ عیسیٰ کا خالی لہجہ خانزادہ کو چپ کروا گیا۔ ریاض ٹھیک ہے؟ کچھ توقف کے بعد عیسیٰ نے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے بالکل، سارا دن پڑے پڑے ہی ٹانگیں اور منہ چلاتا رہتا ہے، نہ زبان کو چھپاتی ہے نہ ٹانگوں کو آرام۔ پوری حویلی کو مصروف کر رکھا ہے اس نے، چاہتا ہے بس اسے اٹھا کر چلا جائے، کوئی بیٹھے نہیں۔ آقا جان کو اس عمر میں بھی چلواتا ہے۔ وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اس ننھے جن کے ذکر پر بے ساختہ سی مسکراہٹ عیسیٰ کے لبوں پر آئی تھی۔ میں چکر لگاؤں گا، کافی دن ہو گئے ہیں اسے دیکھے ہوئے۔ عیسیٰ کا دل مچل اٹھا تھا اس ننھے وجود کو چھونے کے لیے۔ شہد رنگ آنکھیں، شفاف آنکھوں والا وہ سرخ سفید سا گڈا۔ قدرے سنبھلتے ہی اس کے کمزور وجود کو جب اچھی خوراک اور احتیاط ملی تو گل گوتھنا سا ہو گیا تھا۔ ضرور آنا، میں ویٹ کروں گا، ابھی حویلی پہنچا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔
خانزادہ نے محبت بھرے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ عیسیٰ کے گرد جیسے پھر سے تنہائی کا گہرا تنگ ہونے لگا۔ پھر سے سر جھکا کر بیٹھ گیا، مگر اب آنکھوں میں ریاض کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو بالکل پوروا کی طرح چیختا رہتا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج میں ریاض کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہر وقت وہ شور مچائے رکھتا تھا، مٹیاں بھیج کر ایسے باریک چیخ مارتا کہ کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو جاتے تھے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھا تو وہ خانی بیگم کی گود میں پڑا ٹانگیں چلا رہا تھا۔ باپ کو دیکھ کر تیزی سے مٹھیاں کھولتا بند کرتا جوش کا اظہار کرنے لگا۔ میرا پیارا بیٹا، اس نے مسکرا کر اسے اٹھایا اور اپنے بازوؤں میں سنبھال کر خود سے لگا لیا۔ ریاض کی ٹانگیں پھر سے چلنے لگی تھیں۔ اسے لے کر کمرے میں پہنچا تو حسب معمول پریحان خاموش سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ ذرا سنبھل کر حویلی واپس آنے کے بعد سے وہ اب تک بیٹے کی طرف سے تو بالکل ہی غافل ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا اس کی یوں اچانک طبیعت بگڑنے کی وجہ وہ بات تھی جو اس سے چھپا رہا تھا، اور اچانک بہت برے طریقے سے سن چکی تھی۔ وہ اس سے کیا لڑتا، الٹا خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ آخری بار وہ شاید 1.5 ماہ پہلے چیخ چیخ کر بولی تھی، ایسے کہ سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ آپ گئی تھی شہر، آپ نے ہی کچھ کہا ہوگا اسے، بتائیں کیا کہا تھا میری بہن کو کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ نہایت بے رحم عورت ہیں۔ ثنا بیگم کے سامنے کھڑی وہ جواب طلب کر رہی تھی، چیختا گستاخ سا لہجہ اور سخت الفاظ۔ ثنا بیگم کچھ نہیں بول پائی تھیں۔ اس کا سوال سچا تھا، اس کی بات بھی سچ تھی۔ وہ خفت زدہ ہو گئی۔ پاگل ہو چکی ہے یہ لڑکی، حواس کھو رہی ہے۔ خان یوسف اس کے شور اور باتوں پر مردان خانے سے بھاگ کر پہنچے اور بیزار لہجے میں کہا تو وہ ان کی طرف پلٹی۔ آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ہاں پاگل ہو چکی ہوں، منحوس ہے یہ حویلی۔ جب سے یہاں آئی ہوں میرے گھر کی خوشیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ وارث مل چکا ہے نا آپ لوگوں کو، اب جان چھوڑ دے میری۔ وہ واقعی حواس کھو چکی تھی۔ پریسا اس سے لڑتی تھی، پوروا بالکل غائب تھی، تو پریحان ان حالات میں ہوش کہاں سے لاتی؟ پریحان وہ تب کسی جرگے سے واپس آیا تھا۔ اس کا لب و لہجہ اور الفاظ سن کر غصے سے ٹوکا تھا، تم مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ میں جانتی ہوں پوروا کو انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ جواب طلب کر رہی ہوں نا، پاگل تو لگوں گی۔ وہ جواباً اس پر بھی چیخ اٹھی تھی۔ ریاض نیند سے جاگ کر رونے لگا تھا۔ اسے چپ کرواتی خانی بیگم نے ایک بیزار نظر پریحان پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ خان یوسف بھی جتاتی ناراض نظر خانزادہ پر ڈال کر متان خانے میں جا چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پریحان کا بازو پکڑا اور کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ غصے اور بے بسی نے اسے بری طرح تپا دیا تھا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور خبردار کسی سے دوبارہ بدتمیزی کی تو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پوروا کو ان لوگوں نے نہیں غائب کیا تمہارے چیخنے چلانے سے، کیا وہ واپس آ جائے گی؟ وہ قدرے سختی سے بولتا اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھ رکھ کر تھک رہا تھا اور وہ ہر دن نیا شور ڈال کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے یہاں قید کر لینے سے اگر تسکین ملتی ہے تو ایسا صحیح، اگر مجھے پوروا نہ ملی تو میں یہاں کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ وہ بنا ڈرے چیخ رہی تھی۔ خانزادہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مل جائے گی پریحان، کچھ صبر تو کرو، سب کا سکون کیوں برباد کر رہی ہو؟ لہجہ نرم کر کے بیچارگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ صبر مر جانے والوں پر کیا جاتا ہے، اور میری پوروا زندہ ہے۔ مجھے یہ خالی خولی دلاسے نہیں چاہیے، سب کو سکون چاہیے اور میں گئی بھاڑ میں۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اسے دکھی کر رہی تھی۔ وہ ضبط کرتا چینج کرنے چلا گیا، اور جب چینج کر کے لوٹا تو بی پی ہائی کیے وہ ناک سے خون بہا رہی تھی۔ خانزادہ کی جیسے جان نکل گئی۔ ہاسپٹل لے جا کر اس کو فوری ٹریٹمنٹ دلوائی تھی۔ چپ رہتا تھا تب بھی وہ بگڑ جاتی تھی، اگر چپ کرواتا تھا تو تب بھی یہ حالت وہ آگ میں جھلس رہا تھا۔ اسے آخر کیسے سنبھالے؟ پریحان کی حالت پر حویلی والوں نے اسے ڈانٹنا یا تلخ کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو اس کے منانے پیار جتانے پر مزید بھڑک اٹھی تھی۔ میں سکون برباد کرتی ہوں نا سب کا، میں تو پاگل ہوں، مجھے اس کمرے میں ہی قید رہنا چاہیے، جائیں اور سب کے ساتھ خوش رہیں۔ اس کے الفاظ میں اذیت تھی۔ وہ بے ساختہ اسے خود میں سمیٹ گیا تھا، مگر اس کے بعد آج تک اس نے نہ چپ توڑی نہ باہر نکلی۔ خود ساختہ سزا جھیل رہی تھی، جیسے قسم کھا بیٹھی تھی پوروا کے مل جانے تک ایسے ہی رہے گی۔ پریسا اس پر غصہ تھی کہ جب پوروا کو بلا رہی تھی اس نے روکا ہی کیوں؟ اب تو پریسا نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکیلی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ پوروا اگر نہ ملی، وہ جانتا تھا اس کا خوف، اس لیے خاموشی سے اس کا خیال رکھتا، پیار سے بات کرتا۔ ریاض کو لیے کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا، خانی بیگم کے سمجھانے کے باوجود۔ رات کو جب پریحان سو جاتی تو ریاض کو اس کے پہلو میں سلا دیتا، جس کی وجہ سے ریاض ماں کا عادی تھا، اس سے دور نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس ہوتا تو خوش رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جب وہ سنبھلے تو بیٹا دور ہو چکا ہو۔ خانزادہ نے گہری سانس بھر کر یادوں کو پرے دھکیلا، ریاض کے خیالوں میں گم پریحان کے پاس لٹا دیا۔
خود ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو ریاض زور زور سے ٹانگیں چلاتا غوغاگی کر رہا تھا، بازو بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پریحان بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کا یہی دیکھنا اس کے لیے کافی تھا۔ وہ بیڈ پر دوسری جانب آ کر بیٹھتا، پریحان کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ پریحان، کیا تم نے دیکھا اسے؟ تمہاری توجہ چاہیے، اسے کیوں اگنور کرتی ہو؟ اس نے کب کھایا، کب بھوکا ہے، کب سویا، کب جاگا، کچھ خبر نہیں ہوتی تمہیں؟ وہ متاثر لہجے میں بولتا اسے احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ پریحان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر پوروا کی فکر کون کرے گا؟ اس کے پاس تو ماں باپ نہیں، اس نے پتہ نہیں کھایا ہوگا یا نہیں، وہ کس حال میں ہے، کس کے پاس ہے؟ آپ کے اس بیٹے کے پاس تو سنبھالنے والے بہت ہیں، ویسے بھی اسے پاگل ماں کی کیا ضرورت؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی رخ پھیر گئی۔ خانزادہ چپ سا ہو گیا، اس کے دل میں آج تک وہ باتیں گڑی ہی تھیں، اسے سب نے پاگل کہا تھا، وہ بھی کہہ چکا تھا۔ وہ نہ تنہائی سے اکتا رہی تھی، نہ چپ رہنے سے، لیکن وہ بے بس ہو رہا تھا۔ ریاض ماں باپ کی باتوں کے مطلب سے انجان ان کے پاس ہونے پر جوش سے کہہ کے لگاتار ٹانگیں چلا رہا تھا۔ کبھی ماں کو اور کبھی باپ کو تکتے وہ پڑے پڑے ہی سو گیا۔ خانزادہ نے اسے بیبی کارٹ میں سلا کر اس پر نرم گرم گرے کلر کا بلینکٹ پھیلا دیا، پلٹ کر پریحان کے پاس بیڈ پر جا بیٹھا جو رخ پھیرے آنسو بہا رہی تھی۔ پشت کو بالوں نے ڈھک رکھا تھا۔ تم پاگل نہیں ہو، پاگل تو ہم ہیں جو تمہارا دکھ نہیں سمجھ پا رہے۔ پوروا کو اب بھی تلاش کر رہا ہوں، تمہارے کہنے پر اس کی فرینڈ ہنیا کے گھر بھی 2-3 بار جا چکا ہوں، وہ لوگ بھی نہیں جانتے۔ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ وہ اب بھی انجان بنی بیٹھی رہی۔ ہاں، مگر اس بار اسے دور نہیں کیا تھا۔ اس کے پتھر وجود کے گرد برف کی موٹی دیوار سی بن گئی تھی، جیسے نہ وہ جذبے سمجھ رہی تھی، نہ نرمی اور نہ محبت۔ وہ جانتا تھا اپنی محبت کی گرمی سے کبھی وہ دیوار پگھلا ہی دے گا۔ اس کے بکھرے بال سمیٹ کر ایک طرف کر دیے، اس کے کندھوں پر شال درست کیے اور اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھی پریحان کی آنکھیں اس نرم محبت بھرے حصار پر بھر آئی تھیں۔ تھکن زدہ جھلستے وجود کو جیسے کسی نے نرم ٹھنڈی آغوش میں بھر لیا تھا۔ وہ بولی کچھ نہیں، نہ رخ پھیرا، مگر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اس سے ناراض تھی، بہت زیادہ ناراض، لیکن یہ حصار اور یہ لمس وہ حق سمجھ کر وصولتی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ اس کی بھاری ہوتی سانسوں پر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے خانزادہ نے گہری سانس بھری تھی۔ ماں بیٹا دونوں ہی عجیب تھے، توجہ ملتے ہی نیند میں پڑ جاتے تھے۔ سارا سکون انہیں نیند کی صورت ہی ملتا تھا، جیسے اس کا سر تکیے پر رکھ کر پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا اور ہمیشہ کی طرح ریاض کو اٹھا کر اس کے پہلو میں سلا دیا۔ وہ صرف نیند میں ہی تو اسے خود سے لپٹا لیتی تھی۔ مسکرا کر دونوں عزیز ترین ہستیوں کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گل جان اس کے لیے چائے بنوا چکی تھی۔ تشکر سے انہیں دیکھ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پریحان ٹھیک ہے نا؟ نہ وہ کمرے سے نکلتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، کیسی خود ساختہ قید ہے، اور ایسا کب تک چلے گا خان؟ یہ تنہائی تو اس کے اندر زندگی ختم کر رہی ہے۔ وہ پریشان تھی پریحان کے لیے، جس نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پوروا کی سوچ اسے زندہ بھی نہیں ہونے دیتی۔ مورے وہ غائب بھی تو ایسی ہوئی ہے کہ کوئی سراغ تک نہیں مل رہا۔ پریحان اور عیسیٰ دونوں ہی چپ چپ سے ہو گئے ہیں۔ وہ چھوٹی ہے، جانے کہاں گئی، کیسے سروائیو کرے گی؟ وہ تفکر بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ گل جان بھی خاموش ہو گئی، جانتی تھی سب کو کیا خوف ستاتا ہے۔ وہ غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس کے تو زندہ ہونے کی بھی خبر نہیں تھی۔ ریاض کہاں ہے لالا؟ زرشے سب سے ریاض کا پوچھتی اس تک پہنچی تھی۔ سو رہا ہے اپنے روم میں، اٹھا لو جا کر۔ وہ تو نیند میں بھی اٹھائے جانے پر کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا۔ زرشے نے نفی میں سر ہلایا۔ سونے دیں، پریحان بھابھی کے پاس ہی سونے دیں۔ وہ جانتی تھی ویسے تو پریحان تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ گھر کا پہلا اور فی الحال اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے سب نے اتنا گود میں اٹھایا تھا کہ اب وہ گود مانگتا تھا اور سارا دن یہاں سے وہاں سب میں گھومتا رہتا تھا۔ خانزادہ آتا تھا تو وہ اٹھا لیتا تھا، اور جب بھی سوتا تھا تو پریحان کے پاس ہی سلاتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ موسیٰ سے کہو شہر کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے تم لوگ؟ تمہیں بھی یوں نہیں جانا ہوتا ہے، وہ بھی آفس جاتا ہے، ہر وقت کے سفر سے تھکتے نہیں ہو؟ وہ ان کی کم عقلی پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ تو چاہتے ہیں مگر میرا دل نہیں لگتا اب حویلی کے بغیر۔ اب تو ریاض بھی آ گیا ہے، کون جائے؟ وہ منہ بسور کر بولی تو خانزادہ کو موسیٰ کی بے چارگی سمجھ میں آئی۔ اسے جب شہر جانے کا کہتا تھا وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا تھا، یعنی زرشے نے باندھ رکھا تھا حویلی سے۔ وہ خاموشی سے مسکرایا اور گل جان اور زرشے کو آپس میں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ مردان خانے میں چلا گیا۔ پوروا یونی سے آئی تو اس کی روم میٹس پہلے سے موجود تھیں۔ کوئی بال اسٹریٹ کر رہی تھی تو کوئی چہرے پر ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی تیاریوں سے لگ رہا تھا آج پھر کہیں جانا ہے۔
ہر وقت تیار ہو کر جاتی، پارٹیز اور ہلا گلا، کبھی رات کے کمرے میں پاؤڈر لیتی سدھ بُدھ کھوئے پڑی رہتی۔ پوروا کو شروع میں اس سب سے پریشانی ہوئی تھی، روم چینج کرنے کا بھی سوچا، مگر ایک رات ہاسٹل میں آنے والے 2 لڑکوں کو پکڑا گیا۔ سیکیورٹی گارڈز نے پکڑا تھا، وارڈن نے پولیس بلوائی اور تفتیش کے بعد مطلوبہ روم میں موجود تینوں لڑکیوں کو ہی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی ساتھ۔ پوروا کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا، جانے کن 2 کے بوائے فرینڈز تھے وہ۔ اب تھرڈ پارٹی خواہ مخواہ پولیس والوں کے حوالے ہو گئی۔ لڑکیوں کی بات پر اس کا رنگ اڑا، جانے وہ تعصب سے کہہ رہی تھیں یا بے حسی کی حد کرتے ہوئے تمسخر اڑا رہی تھیں، مگر پوروا اسی روم میں دبک کر بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا، اس کے ساتھ والی لڑکیاں خود نکلتی تھیں، کبھی کوئی ان کے روم میں نہیں آیا تھا۔ سنو یار، ویسے جتنی فریش اور پریٹی تم ہو نا، ہمارے ساتھ پارٹی میں جاؤ گی تو چھا جاؤ گی۔ ایک روم میٹ نے اسے حجاب اتار کر دوپٹہ پھیلاتے دیکھ کر شرارت سے کہا تو وہ چونکی۔ وہ تینوں ہی رشک بھری نظروں سے پوروا کا مومی کمسن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے ایسے شوق نہیں، وہ مدھم لہجے میں بولتی، ان کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ پیسہ ملے گا یار، تم تو 2 دنوں میں لاکھوں کما بیٹھو گی۔ ایک لڑکی نے آنکھ مار کر اس کے مومی وجود کو دیکھا تھا۔ وہ ان کا مطلب نہیں سمجھ پائی، مگر ان کا یوں ٹٹولتی نظروں سے دیکھنا اسے جانے کیوں سہما گیا۔ وہ رخ پھیرتی واش روم میں بند ہو گئی۔ باہر ان کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر چہرے پر پانی ڈالتی روتی جا رہی تھی۔ جب کتنی دیر بعد خاموشی چھائی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ جا چکی تھی۔ پوروا کپ کپاتا لرزتا وجود لیے جا کر اپنے بستر پر بیٹھی۔ سب یاد آ رہے تھے، بری طرح ان کی توجہ اور کیئر، مگر ایک خوف روک دیتا تھا، اگر اسے نہ اپنایا پھر۔ یہاں اکثر لڑکیاں یہی بات کر رہی ہوتی تھی، گھر سے بھاگی لڑکیوں کو گھر والے مار ڈالتے ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ بھاگی تو وہ بھی تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا ساتھ۔ اس بات کا ثبوت کیسے دے گی؟ معاشرے کی تلخ حقیقت اس کے سامنے کھلی تھی اور وہ اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ باپ بھائی بیچارے تو بھاگ جانے والی بیٹیوں کو بھی تلاشتے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں سر جھک جاتا ہے مگر دل میں محبت قائم ہوتی ہے۔ اس کے جو اپنے تھے انہیں اس نے ہی سمجھایا ہی نہیں تھا، وہ اب بھی منتظر تھے۔ اس سے محبت بڑھ گئی تھی، اس کے نہ ملنے پر 2 لوگ تو زندگی سے ہی دور ہو بیٹھے تھے۔ اس نے محبت پہچانی ہی نہیں، ان کی پہچان لیتی تو گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی ہی نہ کرتی۔ اس نے پہلی بار ملنے والی ثنا بیگم کے طعنوں پر گھر چھوڑ دیا، وہ سب چھوڑ دیے جو کافی وقت سے اس کے ساتھ تھے، کیئر کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ پریحان کو بھی چھوڑ دیا، وہ تو بچپن سے ساتھ تھی، انہیں بھی بے چین کیا، خود بھی بے سکون تھی، مگر اب دل میں گھر واپس لوٹنے کی خواہش شدت پکڑ رہی تھی۔ ہر دن پہلے سے زیادہ اچھا ہی تھا کہ کسی نقصان سے پہلے وہ لوٹ جائے۔ موبائل میں نمبرز تو اب بھی موجود تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور خالی نظروں سے دیکھا۔ اس موبائل کا اسے کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ پیکج تھا نہ بیلنس۔ واپس لوٹ جانے کو دل کر رہا تھا، مگر کال کیسے کرے؟ ابھی دن کا آخری حصہ باقی تھا۔ وہ ایک دم جیسے کچھ سوچ کر اٹھی اور اپنا حجاب پہن کر ہاسٹل سے نکلی۔ قریب مارکیٹ میں جا کر بیلنس کروانے کا سوچا۔ حدیر کا گھر یا عیسیٰ کا اپارٹمنٹ، دونوں جگہ وہ اتنے دن رہی تھی، مگر ایڈریس معلوم نہیں تھا اور راستہ یاد نہیں تھا۔ مارکیٹ کے پاس کسی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شور اور رش ہو رہا تھا، خون سے لت پت کوئی لڑکی روڈ پر پڑی تھی۔ پوروا کا خوف سے دل بند ہونے لگا، الٹے قدموں سے واپس لوٹنے کی کوشش کی، قدم رکھتی کہیں تھی جاتے کہیں تھے، سر چکرا رہا تھا۔ روڈ کے پاس دیوار کا سہارا لیے گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ شام ڈھلے واپس ہاسٹل میں لوٹی تو طبیعت مگدر ہو رہی تھی، بستر پر گر کر رونے لگی۔ ایسے لگا جیسے واپسی کا ہر راستہ بند ہو گیا ہے، اب چاہے بھی تو لوٹ نہیں سکتی، نہ بات کر سکتی ہے، حالانکہ راستے کھلے تھے، بس اس کا دماغ بند ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تو وارڈن سے کہہ کر یا کسی بھی لڑکی سے موبائل لے کر کال کر سکتی تھی، حدیر کو، موسیٰ کو یا عیسیٰ کو۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گنوائے بستر پر پڑی روتی رہی تھی۔ صبح اٹھ کر اسے بیلنس کروا لینا تھا، پھر کال کر کے بات کر لے گی، ایڈریس پوچھ کر گھر چلی جائے گی، صبح سب کر لے گی۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ اس رات اس کے سو جانے کے بعد جب وہ لڑکیاں لوٹیں تو ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح پیسے نہیں تھے، چہرے پر گھبراہٹ تھی جیسے کسی بڑے نقصان سے بچی ہوں۔ اس رات وہ لڑکیاں اپنی قسمت کا ایک اذیت ناک دروازہ کھٹکھٹا کر لوٹی تھی، کیا خبر ان کے حصے کی مصیبت کمبل میں چھپ کر بچوں کی طرح سوئے اس نازک وجود کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔